پھر وہ بندہ جو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گالیاں دیا کرتا تھا، اللہ نے اسے ایسی لا علاج گندی بیماری میں مبتلا کر دیا کہ آج تک ایسی بیماری کسی کو نہ لگی۔ کیا 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 اللہ نے اس کے ساتھ؟ وہ جس منہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھونکتا تھا، نعوذ باللہ آپ کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا، 13 سال بکواس کرتا رہا حضور کی شان میں، نعوذ باللہ۔ اور جیسے ہی حضور مکے سے باہر ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، مکہ چھوڑ گئے، تو پیچھے اللہ نے ان کو پکڑ لیا، اللہ نے اس کے منہ سے اس کا پخانہ جاری کر دیا، نچلے دروازے بند کر دیے، اللہ نے اس کا پخانہ اس کے منہ سے جاری کر دیا۔ وہ ادھر سے ہی کھاتا تھا اور ادھر سے ہی پخانہ بن کر باہر آ جاتا تھا۔ استغفر اللہ، ساری دنیا سے علاج کروا لیا، آرام نہ آیا، ساری جائیداد سارے باغات بک گئے، لیکن اسے آرام نہ آیا۔ کسی نے اس سے کہا یہ تمہیں اس کی سزا ملی ہے جو تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی تھیں، استغفر اللہ، اب تمہیں اسی صورت میں نجات مل سکتی ہے کہ تو کسی بندے کو مدینے بھیج، وہ تیری معافی ان سے مانگے تو پھر اللہ تجھے معاف کرے گا، ورنہ کعبے والا بھی تمہیں معاف نہیں کرے گا اگر مدینے والے نے تجھے معاف نہ کیا۔ ذرا سوچو مسلمانوں ذرا، کہ مکے میں رہتے ہوئے خانہ کعبہ کے پاس وہ رہتا ہے مگر اسے معافی نہیں مل رہی، وہ لوگوں سے کہتا ہے کوئی مدینے جائے اور محمد سے میری دعا کروائے صلی اللہ علیہ وسلم اور میرا پیغام اس تک پہنچائے کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ کے گھر میں رہتے ہیں، اللہ نے اسے معافی نہیں دی، اس لیے کہتے ہیں، ہاں اس لیے کہتے ہیں، آج اس شعر کا مطلب سمجھ آیا کہ خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، نبی کے وسیلے کو لے لو، اللہ تمہارے بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ مطلب اللہ جس کو پکڑ لے، نبی اس کی سفارش کر دے تو اللہ اس پر رحم فرما دیتا ہے، اگر مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کر دی تو اللہ اس بندے کی پھر توبہ کی توفیق بھی اس کو نہیں دیتا، اللہ اسے معاف بھی نہیں کرتا۔ اسی طرح جب اس بندے نے کسی کو بھیجا کہ یہ میرا پیغام مسلمانوں کے نبی تک پہنچاؤ کہ وہ مجھے معاف کر دے، مکے والا بھی معاف نہیں کر رہا جب تک مدینے والے نے معاف نہ کیا، تاکہ میری مصیبت دور ہو جائے۔ ابھی وہ مکے سے پیغام لے کر باہر بھی نہ نکلا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عزرائیل کو بھیجا کہ بس اس کی جان نکال لو، اگر اس کا پیغام میرے نبی تک پہنچ گیا تو وہ رحمت للعالمین ہے، انہوں نے اس پر رحم کر دینا ہے اور انہوں نے انہیں معاف کر دینا ہے، پھر ان کی وجہ سے مجھے بھی اپنے نبی کی خاطر اس کو معاف کرنا پڑے گا، اس لیے میں نہیں چاہتا اسے معاف کروں، کیونکہ یہ میرے نبی کا گستاخ ہے، یہ کفر کی حالت میں ہی دنیا سے جائے گا اور آگے بھی جہنم ان کے لیے تیار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی معافی نامہ اپنے نبی تک پہنچنے سے پہلے ہی روک دیا، وہ راستے ہی میں واپس آ گیا۔